جیسے مشہور ہے نا، ایک آدمی کی 4 دکانیں تھی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب سے غلطی ہو گئی تھی، رکعت میں شراب کر گیا، پوچھا نمازیوں سے بھائی بتاؤ کتنی رکعت ہوئی؟ کوئی بتانے والا نہیں، ایک بڑے میں کھڑے ہوا، بھائی صاحب 3 ہوئی۔ امام صاحب 3 رکعتیں، ویسے مجھے پتا لیکن پتا ایسے میں ہر نماز میں 4 رکعت والی میں 4 دکانوں کا حساب لگا لیتا ہوں، ابھی 3 کا لگایا ہے، اس کا مطلب 3 رکعتیں شراب میں۔ تو نماز میں کیا ہے؟ کاروبار کا حساب لگایا ہے، کاروبار کا حساب لگایا جا رہا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، تب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا کہ نہیں ہے۔ حساب لگاتے تھے حضرت عمر، نماز میں حساب پر لگاتا تھا حضرت عمر بھی ایسا حساب فرماتے ہیں، اتنی اجرت الجیش والا مستقبل، میں لشکر تیار کر لیتا ہوں آج کی حالت میں، لشکر کی پوری ترتیب دے دیتا ہوں آج کی حالت میں۔ آپ کو بھی تو نہیں رہا نماز میں اللہ کی طرف نہیں، ان کا اگر ہم نے اللہ کو ایک سی بات پتا کہ دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کا خالی چہرہ دیکھتا ہے، ایک وزیر، دوسرا وزیر جو ہے بادشاہ کی بھائی ادھر لگتا ہے کام کر رہا ہے، سائن کر رہا ہے اور مضمون بن رہا ہے، بادشاہ کو پیش کر رہا ہے۔ بتاؤ بادشاہ کی نگاہ میں جو بادشاہ کا کی بات کے چہرہ دیکھ رہا ہے وہ زیادہ اہم ہوگا، یہ جو بادشاہ کے کاموں میں لگا ہوا زیادہ اہم ہے، جو بادشاہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہوگا۔ اگر جو بادشاہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے کام میں لے کے نماز کی حالت میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے کام اس حالت میں بھی کر رہے ہیں، اس لیے غفلت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی حضوری ہے، حضرت عمر کی کیا ہے؟ یہ بھی حضوری ہے۔ اس لیے اولا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو حاضر نہیں رہتے، غفلت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ تو خیر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہون، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازوں میں غافلی کا کیا تھا؟ نمازوں سے غافل ہے، یعنی نماز پڑھتے ہی نہیں سکتے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر قرآن میں یہ ہوتا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ ساہون کہ نماز میں غافل ہے تو ہم سب ہلاکت سے بچ نہیں۔ اللہ نے کیا فرما دیا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت ہے، اللہ کے نبی کے آیات سے دبا آیات سے چکا تو میرے سامنے سجدہ تو کیا تم نے، ٹھیک ہے جیسے پڑھا ہے ویسے قبول ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قبولیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب پہلی قبول ہو گئی۔ توفیق ملنا علامت ہے، ورنہ اللہ جھانکنے نہیں دے گا اپنے گھر میں۔ جس کی نماز قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اسے آنے نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی آنے کی مسجد میں توفیق نہیں ہوتی، ایک بار بھی نہیں آتے نہیں ہیں، آنے دیا نہیں جاتا، آنے دیا نہیں جاتا، خدا توفیق ہی نہیں دیتا ہے کہ تم آؤ۔ جیسے دبرانی کی روایت ہمارے حضرت کسی کی کتاب میں کہ رات میں جو بندے سوتے ہیں تو 3 قسمیں ان کی ہو جاتی ہیں، اللہ 3 فرشتوں کی ٹولیاں بناتا ہے۔ ایک ٹولی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دیکھتا ہے جماعت کے جاؤ میرے ان بندوں کے بعد جو عبادت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور کمزور ہو گئے ان کو کروٹ دے دینا، اگر وہ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھے، دعا مانگے، مناجات کریں، مجھے یہ بھی پسند ہے، اور سوتے رہیں یہ بھی پسند ہے، اور کب پڑھنے کافی ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی جوانی میں عبادت میں گزار کی ہے، اب بڑھاپے میں تھوڑی بھی عبادت کریں گے تو حکومتوں کی طرح پینشن نہیں پورا ملے گا۔ حکومت تو کیا کرے گی؟ بڑھاپے میں پینشن دیتے ہیں، کیا تھا؟ اگر کہتا آدھا نہیں، جوانی میں جو جتنے تمہیں اعمال کیے ہیں بڑھاپے میں بغیر کیے ہوئے ان سارے اعمال کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھا ہے۔ ایک تو فرشتوں کی جماعت بنتی ہے، دوسری فرشتوں کی جماعت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ان بندوں کے پاس جاؤ
جن کا اٹھنا، رونا، تڑپنا، مچلنا، کھڑا ہونا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا مجھے اچھا لگا۔ جاؤ ان کو جا کر کے اٹھا لو، تو فرشتے آتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے سوتے سوتے ایسا لگتا ہے کسی نے پکڑ کے اٹھا لیا۔ اتنے ضروری اتنے ایسے پڑے رہتے بڑے بڑے جب تو اللہ کے فرشتے ان کو آ کر کے اٹھاتے ہیں، جیسے کہ شیطان نے اٹھایا تھا حضرت مریم نے اٹھایا تھا، شیطان نے اٹھایا تھا۔ ایک بندہ تھا شروع سے حضرت مریم کی دن بھر روتے رہے، اگلے دن آیا پھر دوبارہ اٹھ جاؤ پیسہ اٹھ جاؤ، اور یہ تم کیسے آ گیا؟ یعنی کہ کبھی کبھی نبی نے کام کیا نہیں سچ بتا چکائی ہو جائے گی۔ کہنے لگا کل میں نے تمہاری چاچو چھڑوانے کی قدمت کو اتنا روئے اگر سال بھر محنت کرتے اتنے درجات بلند نہیں ہوتے کہ ایک دن میں ہونے میں تمہارا درجات۔ میں نے کہا اس سے اچھا بھی کاٹنا پڑے گا بچہ۔ شیطان کو کبھی بھی حملہ کوئی نہیں سکتا، کبھی بھی حملہ اگر ہمدردی کرے گا اس نے بھی کوئی ہمارا نقصان کر رہا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، کبھی رشوت یہ اس کا ایک ہی پروجیکٹ ہے۔ شیطان کا پروجیکٹ کیا ہے؟ ایک ہی ایک انسانوں کو گمراہ کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اور قسم کھا کے آیا اللہ نے عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم بخشوں گا کسی کو سب کو گمراہ کر۔ تو بہرحال دوسری جماعت فرشتوں کی کام پہنچتی ہے ان بندوں کے پاس جن کا رونا دھونا اللہ کو اچھا لگا ہے، تو فرشتے آتے ان کو اٹھا جاتے ہیں۔ اب وہ رو رہے مانگے اللہ تعالیٰ بڑا رونے لگتا ہے کہ 5 مرتبے بندہ اللہ سے مانگتا رہتا مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال بھر گزر گئے، کئی سال گزر گئے، وہ قبول ہی نہیں ہوتی، تب ہو جاتا ہے پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑتا۔ فرشتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کو دیتے بہت زمانہ ہو اللہ کو دیتے بہت زمانہ ہو گیا مانگتے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے دے تو دیتا، میں اسے دیکھوں گا یہ رونا بند کر دے گا، اس کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ان کو کبھی رولانے میں بھی مزہ آتا ہے، رولانے میں بھی آتا ہے مزہ آتا ہے کہ رونا کے مزے لیتے ہیں۔ تو ہمارا رونا ان کو اچھا لگتا ہے تو ہم روئے مانگنا ہے، دیں تو بھی مانگنا ہے، نہیں دیں تو بھی مانگنا ہے۔ اب حال میں مانگنا ہے اسی رب سے ہے، اسی ذات سے ہے۔ جیسے شیخ نے لکھا ایک بندہ 40 سال سے بات کر رہا، جب لبیک کہتا آواز آتی لا لبیک بولا سا دے تیری لبیک قبول نہیں۔ ایک مرتبہ ایک جوان بھی تھا، مجبوروں کا لبیک لا لبیک جواب آ گیا۔ جوان نے کہا بڑے میاں تمہاری ذکر لا لبیک آئی کہ ہاتھ نہیں سنا کہ ہاں سنا کہ 40 سال سے سنا، کتنے دن سے 40 سال سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر کیوں آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں؟ جب وہاں سے قبول ہی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ لوگ کہنے لگے بیٹا بتا تو صحیح چھوڑ کے جاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی در ہو تو چلا جاؤں ہے تو یہی در، قبول کرے تو بھی ان کی عبادت کرنا ہے، مردود کرے تو بھی ان کی عبادت کرنا ہے۔ جب یہ عاجزی ظاہر کی تو آواز آئی ایک ساری لبے کے قبول ہوئے۔ یاد رکھیں کبھی کبھی نسبت کا نور آخری لمحے میں ہوتا ہے، جب آدمی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے ایمان کی حقیقت اللہ تعالیٰ اس وقت میں دیتا ہے، بس انتقال سے چند لمحے پہلے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا ہے ادھیر بولنے لگے، کیا کرنا ہے ادھیر بولنے لگا رہنا ہے، قبول کریں نہ کریں مردود کرتے یا ہمیں دھکے دے دیں لیکن ہمیں قدر سے خودتے لیے پڑتا ہے۔ بچے کو ماں کتنی دور پھینکے پھر بھی دوڑ کے کہاں آتا ہے اماں کے پیر پکڑے، دھکے دیتی ہے مارتی ہے دروازے پر کر دیتی ہے، لیکن بچہ جب بھی دیکھو کہاں آئے گا ماں ہی سے ماں کے پیر سے لکھ دے گا، ماں کی گود میں آئے گا، وہ جانتا رہے ماں سے زیادہ مجھے پیار کوئی دے نہیں سکتا۔ بندہ بھی اگر یہی سوچ لے اللہ سے زیادہ مجھے پیار کوئی دے نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ محبت مجھے کوئی دے نہیں سکتا، وہ ذات بے ارحم الراحمین ہے، تو رب ہے جو سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میں اس کو درد سے چھوڑ دوں، اس کو کیسے
اس کو کیسے بھولا دوں؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نکالو، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نماز کے لیے وقت نکالو۔ کیسا بھی ماحول ہو، ایسے بھی حالات ہو، ہمیں تو ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنا۔ تیسری نماز فرشتوں کی بنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ان گنہگار بندوں کے پاس جاؤ جن کا اٹھنا مجھے پسند ہے، جن کا اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میرے نیک بندوں کے وقت میں یہ کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں، اس لیے جب یہ مانگیں گے میں نیک بندوں کو دوں گا تو میری رحمت دوبارہ نہ کرے گی کسی کو میں دوں گا۔ لہٰذا فرشتوں کو اللہ کہتا ہے جا کے ان کے پیر دباؤ، ان کو سلا دو، انہیں اٹھنے مت دینا۔ اب اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں فجر میں اٹھ نہیں پاتا، اسے اٹھنے نہیں دیں، اسے اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ اوپر سے حکم ہوتا ہے یہ منحوس ہے، مربوط ہے، بدبخت ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، حرام خور ہے، میں نہیں چاہتا میرے گھر میں یہ قدم رکھے۔ اس لیے ہم میرے سامنے آتے نہیں ہیں، اللہ آنے نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا۔ ہم اس بندے کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس بندے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کو بلاتے ہیں، نوازتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی بندے کو توفیق دیتا ہے جس بندے سے اللہ کی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، جس کا مانگنا، جس کا رونا، جس کا سجدے کرنا، تلاوت کرنا اللہ کو بھاتا ہے، اسی کو اللہ کا گھر میں بلاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا کیا ہو؟ اہتمام، نمازوں کا اہتمام ہو۔ اور اگر نماز چھوٹ رہی ہے، ہماری نماز چھوٹ رہی ہے تو ہم تڑپ جائیں، اچھا جائیں گا کیا ہو رہا ہے، کیوں میری نماز چھوٹ رہی ہے، کیوں اس سے غفلت ہو رہی ہے، کیوں میں لاپرواہ ہو رہا ہوں نماز سے، میرے اندر غفلت کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ سوچیں ذرا، دنیا کا ذرا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کاروبار کر رہا دکان رکھے ہوئے، اگر اس کے پروفٹ میں کمی باتیں ہو رہی ہے، 1000 کماتا تھا 800 رہے، بے چین ہو جاتا ہے، بیکار 800 کیوں رہے، 400 ہونا چاہیے تھے، 800 کیوں رہے، اب وہ سارا کیلکولیشن کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، اور حساب لگانے کے بعد سوچتا ہے اس طریقے سے 1100 ہو جائے، 11 دن تو 1000 تھے، 1000 تو ہو جائے۔ دنیا کے لیے جو حساب لگاتے ہیں، لیکن دین کے لیے انتم حساب لگاتے کہ ایک دن کی نماز چھوٹ گئی، سنتیں چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، تلاوت چھوٹ گئی، مناجات چھوٹ گئی، اللہ سے جو تعلق باقی نہیں رہا۔ ہاتھ اٹھاتا تھا آنسو نکلتے تھے، اب دل اتنا سخت ہو گیا ہے ہاتھ اٹھائے ہو کبھی آنسو کا قطرہ نہیں آتا، لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ہم حساب لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس لیے نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کو بے حیاؤں سے اور برے کاموں سے کیا کرے گی؟ روک دے گی۔ نماز کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، یہ پاور اور طاقت رکھی ہے کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے تو نماز اس کو بے حیائی